بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون دعوت والارشاد کا سبق نمبر 48 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے جماعت اسلامی کی دعوتی، سیاسی، فلاحی سرگرمیاں و کارہائے نمایاں۔ یعنی کہ جماعت اسلامی جو کہ ایک بڑی سیاسی و مذہبی جو ہے وہ احیائی تحریک ہے، اس کی دعوتی سرگرمیاں کیا کیا ہیں، اس کے علاوہ سیاسی اور فلاحی سرگرمیاں کیا کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس جماعت نے نمایاں کام سر انجام دیے ہیں، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی دعوتی سرگرمیاں، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی گزرا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی دعوت دیتی ہے، تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی دعوت دینا یہ اس کی دعوتی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی ہے۔ اسی طرح منافقت اور شرک چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں زمام کار گمراہ لوگوں کی بجائے صالح لوگوں کو سونپنے کی دعوت دیتی ہے کہ عوام میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ یہ جماعت کے زمام کار جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ صالح لوگوں کے ہاتھ میں سونپی جائے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دروس قرآن کا سلسلہ بھی منعقد کرواتی ہے، مطالعہ حدیث کی دعوت بھی دیتی ہے، مختلف لیکچرز کے ذریعے سے، تربیتی نشستوں کے ذریعے سے اپنی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک، عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو دروس قرآن اور مطالعہ حدیث، لیکچرز اور تربیتی نشستوں کا تعلق ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف جماعتی کارکن ہی نہیں بلکہ عوام بھی دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے یہ سارے اقدامات جو دعوتی اقدامات ہیں اس کا انتظام جو ہے وہ جماعت اسلامی کرتی ہے۔ فلاحی سرگرمیاں بھی یہ جماعت سر انجام دیتی ہے۔ اس کی جو ہے وہ فلاحی سرگرمیوں میں سے جو ہے وہ جو نمایاں اس کی فلاحی سرگرمیاں ہیں وہ بھی یہ سر انجام دیتی ہے۔ اپنے دعوت، نصب العین اور مقاصد کے لیے مختلف رفاہی، سیاسی اور فلاحی سرگرمیاں کرتی رہتی ہے۔ یعنی کہ جو اس کی دعوت ہے، جو اس کا نصب العین ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں، ان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے فلاحی سرگرمیوں کا سہارا لیتی ہے، اور تاکہ فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے سے اپنا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ تو اس لیے یہ فلاحی سرگرمیاں بھی سر انجام دیتی رہتی ہے۔ ان فلاحی سرگرمیوں کی ایک شکل تو مختلف ادارے ہیں، فلاحی ادارے جو یہ چلا رہی ہے، جیسا کہ الخدمت بہت مشہور ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ ڈونیشن مراکز بھی قائم کرتی ہے، دستکاری کے مراکز بھی قائم کرتی ہے، اسپتال بھی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے ہیں، عثمان پبلک سکول جو ہے یہ بھی جماعت اسلامی کا ہے، اور اس کے علاوہ ایمبولینسز کے ذریعے سے بھی یہ فلاحی کام کرتی ہے، اور کتب خانے بھی، جیسا کراچی میں ادارہ نور حق ہے تو وہاں ان کا اچھا کتب خانہ بھی قائم ہے، تاکہ تعلیم بھی عوام کے اندر اور اپنے کارکنان تک علمی شعور بھی پہنچائیں، اور اس کی کوشش بھی یہ جاری رکھتی ہے۔ تو اس کی یہ فلاحی جو ہے وہ ساری سرگرمیاں ہیں تاکہ اپنی دعوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ جو قدرتی آفات ہیں اس میں بھی یہ جماعت جو ہے وہ سب سے نمایاں رہتی ہے، اور نمایاں کارکردگی اس کی رہی ہے، جیسا کہ سیلاب آ جائے یا زلزلہ ہو یا دیگر جو قدرتی آفات ہیں، ان قدرتی آفات کے اندر بھی جو ہے یہ فلاحی سرگرمیاں کرتی رہتی ہے، اور رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ ان علاقوں میں جا کر ان لوگوں کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں، جو آفت زدہ ہیں، مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ ایک تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولت دینے کے لیے، اور دوسرا اپنی دعوت ان تک پہنچانے کے لیے یہ جو ہے اس کے فلاحی کام مختلف قسم کے ہیں جو کہ یہ سر انجام دیتی ہے۔ مستحقین کے لیے چرم قربانی اکٹھے کرنے کا کام جماعت اسلامی نے شروع کیا، یعنی کہ
یہ جو آپ نے سنا ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی کھالیں جو مختلف اداروں اور تنظیموں کی طرف سے اکٹھی کی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن نے ہی اس کا آغاز کیا اور مستحقین کے لیے ان کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ ان کو جمع کر کے اس سے ذرا مبادلہ کمایا جا سکے اور پھر اس سے مستحقین کی مدد کی جا سکے۔ تو یہ بھی اس کی فلاحی سرگرمیوں میں سے ایک نمایاں سرگرمی ہے، اور اس طرح سے یہ مستحقین تک پہنچتی ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ جماعت اسلامی چونکہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے تو یہ سیاست میں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے اور تیسری بڑی جماعت ہے پاکستان کی جو کہ سیاست میں ہے۔ اور جماعت اسلامی قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، یعنی کہ تمام جو انتخابات ہوتے ہیں سیاست کے لیے، قومی ہوں، صوبائی سطح کے ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، ان میں یہ جماعت جو ہے وہ حصہ لیتی ہے اور بھرپور حصہ لیتی ہے۔ مختلف جو ہے وہ انتخابات میں یہ حصہ لیتی رہی ہے۔ 1970 سے اس نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کیا، اور جو ہے وہ پورے ملک میں انتخابات جو ہوتے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی کے ہوں، ان میں یہ حصہ لیتی ہے اور 1970 سے ہی لے رہی ہے، اور جب سے یہ جو ہے اس کے لیے جب سے ہی یہ ملکی سیاست میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا پارٹی منشور ہے اسلامی انقلاب، اسلامی فلاحی ملک، اتحاد بین المسلمین، کرپشن سے پاک ملک، یعنی یہ اس کا جو ہے وہ پارٹی کا منشور ہے، جس میں جو ہے وہ اسلامی فلاحی ملک کے قیام کا جو ہے وہ انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے، اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، کرپشن سے پاک جو ہے وہ ملک کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا یہ پارٹی منشور ہے، تو پارٹی منشور کے اندر ہی ان کے سیاست موجود ہے، اس لیے یہ سیاست میں موجود رہتی ہے اور ہر انتخاب میں تقریباً حصہ لیتی ہے۔ 1970 سے ہی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ 1970 میں جب انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تو پنجاب، سندھ اور KPK سے ان کو ایک ایک سیٹ ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں احتجاجی مظاہرے ہیں، جلسے جلوس ہیں، دھرنے ہیں، لانگ مارچ ہے۔ جماعت کے موقف کے لیے عوامی تائید پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ دباؤ ڈالنے کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ سیاسی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، چاہے وہ دھرنا ہو یا لانگ مارچ ہو، تو یہ اس کی سیاسی سرگرمیاں ہیں تاکہ اپنا جو ہے وہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ملک کی جو احتجاجی سیاست ہے اس میں ایک ناگزیر عنصر ہے گویا کہ جماعت اسلامی۔ اگر یہ جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہیں، چاہے وہ احتجاج ہو، جلسے جلوس ہوں، دھرنے ہوں، لانگ مارچ ہوں، اگر یہ جو ہے وہ منفی رخ اختیار کر جائیں، پرتشدد رخ اختیار کر جائیں تو عوام میں جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ان کے اوپر پھر جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے اور دعوت کو نقصان پہنچانے کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اور اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے جماعت کو جو ہے وہ پورے ملک میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مین اسٹریم کے اندر رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ جماعت کرتی ہے تاکہ سیاست میں جو ہے وہ موجود رہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی کو زیادہ ووٹ نہیں ملتے اور کبھی اس کو جو ہے وہ اقتدار نہیں ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سیاست میں رہی ہے اور بڑی نمایاں طریقے سے سیاست میں رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں جب یہاں کراچی کے میئر کے انتخابات ہوئے تو اس میں جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم، ان کا ایک بڑا شور تھا اور بہت ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے میئر شپ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی، لیکن پھر جو ہمارا سسٹم ہے ملک کا اور جو نظام ہے ایک فرسودہ نظام ہے، اس کے ذریعے سے ان کو میئر شپ سے الگ کر دیا گیا اور
وہ میئرشپ حاصل نہیں کر سکے اکثریت ہونے کے باوجود. تو اس طرح سے جو ہے وہ جماعت اسلامی بڑے پرزور انداز میں جو ہے وہ سیاست کے اندر سرگرمیاں کرتی رہتی ہے. جہادی سرگرمیوں میں بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ پیش رہتی ہے، اپنا بھرپور حصہ جو ہے وہ ڈالتی ہے. جیسے کہ افغانستان کا جہاد ہے، ضیاء دور کے اندر جب جو ہے وہ افغانستان کا جہاد ہوا تو اس میں جو ہے وہ جماعت اسلامی نے بھرپور کردار ادا کیا. جماعت اسلامی کے کارہائے نمایاں یعنی کہ کچھ ایسی کارکردگی ایسے کام جو نمایاں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جماعت اسلامی برِ صغیر کی وہ پہلی جماعت ہے جس نے اسلام کو بطور جدید سیاسی نظام متعارف کروایا. یعنی کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اسلام کو بطور جدید سیاسی نظام کے متعارف کروایا کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہی اس قوم کے لیے نجات دہندہ بن سکتا ہے اور اس ملک کے لیے مفید ہو سکتا ہے. تو برِ صغیر کی یہ پہلی جماعت ہے جس نے اسلام کو بطور سیاسی نظام کے متعارف کروایا ہے. جماعت اسلامی نے جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو جو دو قومی نظریہ دیا گیا ہے اس کی بنیاد بھی فراہم کی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جب سید ابوالعلا مودودی کا زمانہ تھا اس میں انہوں نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے، مختلف مضامین وغیرہ اس کے اوپر لکھے ہیں. جدید تعلیم یافتہ طبقے کو عملی علمی و عقلی استدلال کے ذریعے سے اسلام سے متاثر کیا. یعنی کہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ جو ہے وہ اسلام کی ایک روایتی تشریح سے جو ہے وہ نالاں رہتا ہے، تو انہوں نے عقلی اور علمی استدلال کے ذریعے سے اسے اسلام سے متاثر کیا کہ جو ہے جو صورت انہوں نے پیش کی اسلام کی اس کے ذریعے سے وہ متاثر ہوا. سیکولر پاکستان بننے کی انہوں نے ہمیشہ سے مخالفت کی ہے، آج بھی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. قادیانیوں کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ بھرپور عوامی مہم چلائی اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جہاں دیگر سیاسی یا مذہبی جماعتوں کا اس میں کردار ہے تو اس میں نمایاں طور پر جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. سید ابوالعلا مودودی کو جو ہے وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے جرم میں جو ہے وہ پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی، لیکن پھر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دباؤ کی وجہ سے جو ہے ان کو پھر رہا کر دیا گیا تھا. جماعت اسلامی نے آمریت کے خلاف جدوجہد میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے. یعنی کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی کافی زیادہ زیر عتاب رہی ہے. ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی اور احتجاج کیا تھا ایوب خان کے خلاف، جو کہ ایک آمر تھے اور سب سے پہلے آمریت کا دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا پاکستانی سیاست میں. تو ان کے خلاف جماعت اسلامی نے جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کی ہے اور آمریت کے خلاف اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. 1998 کا دور تھا جب ایوب خان نے جو ہے وہ مارشل لا لگایا تو اس کے خلاف جماعت اسلامی جو ہے وہ صف اول میں تھی. تو اس کے دیگر نمایاں کاموں میں سے ایک جو ہے وہ ایک نمایاں کام یہ بھی ہے کہ اس نے آمریت کی مخالفت کی ہے. 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات اور دیگر رہنما اصول شامل کرانے کے لیے جماعت اسلامی نے بھرپور کردار ادا کیا، جس طرح دیگر سیاسی یا مذہبی جماعتوں نے کردار ادا کیا. 1973 کے آئین بنانے میں، اس کو نافذ کرنے میں، اس میں جماعت اسلامی کا بھی ایک نمایاں کردار تھا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانے میں بھرپور حصہ لیا. یہ ضیاء دور کی ایک تحریک ہے، جبکہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی تھی تمام جماعتوں کی طرف سے، اور اس وقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جیلیں بھر گئی تھیں کارکنوں سے، اور پھر جنرل ضیاء کے جھوٹے دعووں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تحریک سبوتاژ ہو گئی اور اس کو کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا. جہاد افغانستان میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور سرخ طوفان کا رخ موڑ دیا. یعنی کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے افغانستان کے جہاد میں بھرپور کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے مسئلہ کشمیر پر قوم کی رہنمائی بھی کی ہے. یہ بھی اس کے ایک نمایاں
کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی پر مسئلہ کشمیر کو سبوتاج کرنے کی سبوتاج کرنے کا الزام ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر قوم کی رہنمائی کی ہے، جس کی یہاں تفصیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے وطن عزیز میں ایک بار پھر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ اتحاد بنا تھا اور اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جس نے جو ہے وہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کی دعوتی، سیاسی، فلاحی سرگرمیاں اور کارہائے نمایاں جو ہے ان کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا مولانا مودودی کے حالات زندگی اور جماعت اسلامی کی بنیاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔